کریم میں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے اور بالکل گری پڑی تھی، چھتیں نیچے دیواریں اوپر. تو حضرت بڑے حیران ہو گئے کہ اللہ اتنا ویرانہ اور ایسی ڈھلی ہوئی آبادی، کیا یہ بھی دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے، قائم ہو سکتی ہے؟ فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک عزیر علیہ السلام پر موت طاری ہو گئی. جب حضرت 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا انظر الی حمارک، یہ جو آپ کی سواری ہے دراز گوش، اس کو دیکھو ذرا. اب سوال یہ ہے کہ اگر مردہ زندہ ہو گیا تو سابقہ جائیداد لوٹتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص مر گیا تھا اور پھر زندہ ہو کر کے آ گیا. جب وہ زندہ تھا تو اس کی بیوی منکوحہ تھی نا، جب وہ مر گیا تو نکاح ٹوٹ گیا. اب دوبارہ نکاح بحال رہا یا نہیں؟ مسئلۃ مختلفۃ بین الائمۃ المجتہدین. جن کی نظر اس آیت پر ہے انہوں نے کہا سب چیزیں بحال ہو جائے گی جب اس دنیا کے اندر حیات قائم ہوگی، تمام چیزیں برقرار ہو جائے گی. اور جن کی نظر ان آیات پر نہیں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، حکم شرعی نافذ ہو چکا ہے، لہذا دوبارہ زندہ ہونے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور ایسے بہت سارے واقعات اور ان کے امثال موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ زندگی سے تعلق ہوتا ہے تملک کا، اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ قبر میں پوری حیات نہیں ہے، نوع من الحیات ہے. چنانچہ طرار کا ہاتھ تو کاٹتے ہیں لیکن نباش کو نہیں کاٹتے. طرار کہتے ہیں جیب کترے کو اور نباش کہتے ہیں کفن چور کو. کہتے ہیں مردے کو تصرف نہیں ہے، وہ حیات ہے لیکن قبری ہے، برزخی ہے، جس کو محدثین اور فقہاء تعبیر کرتے ہیں نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات جس سے وہاں کا احساس، ادراک، تلذذ، تعذب ہو. حیات کاملہ دنیاوی نہیں ہو سکتی. اس لیے فقہاء نے لکھ دیا کہ اس میں شک واقع ہو گیا، لہذا لا تقطع ید النباش بل تقطع ید الطرار. لیکن جنت کی زندگی، دنیا کی عورتیں جنت میں ملے گی یا نہیں؟ ساری چیزیں باہر ہو جائے گی. جس شخص کے نکاح میں ایک خاتون رہی اور مری ہے، یہی خاتون قیامت کے دن جنت میں اس کو ملے گی. تو پتہ چل گیا کہ حیات املاک کو لٹا دیتی ہے. اور اس موضوع کی تمام آیات تقریباً ہم مانا ہے. اس طرح ایک مثال دیتا ہوں، جب اس کی مزید امثلہ آئے گی تو آپ کا ذہن اور کھلے گا انشاءاللہ. کہ ایک ترجمہ ہے، دوسری تفسیر ہے اور تیسری تطبیق ہے. تطبیق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہاں لفظ موجود ہو، تطبیق تو فحوا ہے. جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بخش دے اس کے ساتھ کوئی حساب نہیں ہوگا، بس اس کی نیکیاں قبول کر لی، گناہ معاف ہو جائے جنت. تو ام المؤمنین نے آیت پڑھی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ 2 حساب ہوں گے، ایک حساب عسیر مشکل اور دوسرا حساب یسیر. تو آپ نے کہا ماہ یا عائشہ، ہاں غلط کہہ رہی ہو، ذالک عرض، یہ تو مختصر پڑتال ہے. وَأَمَّا مَن نُوقِشَ فِي الْحِسَابِ فَقَدْ عُذِّبَ، اور جس سے پوچھ گچھ ہو گئی آسان حساب کے انہوں تب بھی مارا جائے گا، حساب ہو گئی ہے. یہ دیکھو تطبیق ہے آپ کی.
فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب یسیر کا معنی پیغمبر نے عرض کے ساتھ کر لیا، عرض کے ساتھ۔ یا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن ابن عوف نے ان کو کہا کہ عبداللہ ابن عباس کو اپنے پاس بٹھاتے ہو، وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلَهُ، ہمارے بیٹے اس کے برابر ہے، یعنی چھوٹا لڑکا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس کا علم بہت زیادہ ہے، قرآن کا بڑا ماہر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علمہ الکتاب، خدا اس کو قرآن شریف کی سمجھ نصیب فرما۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا ہم سب قرآن جانتے ہیں، جیسے مولوی صاحبان کہتے ہیں ہم سب کو تفسیر آتی ہے، پھر جب پتہ کرے کہ فاتحہ میں خاص چیز کیا بیان ہوئی ہے، جاگیرہ گرول شروع کیجیے، دس ہوئیلا خاص و عام سے مطلب ہے کہ پتہ کر لے کہ اس سورت کا دعویٰ کیا ہے، ہر سورت کا ایک دعویٰ ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک ایسے مجمع میں جس میں تمام بڑے صحابہ موجود تھے، عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے تھے، بخاری میں، آپ نے سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے متعلق پوچھا کہ اس میں کیا خاص چیز بیان ہوئی ہے۔ کسی نے کہا خدا کی مدد کا اعلان ہے، کسی نے کہا مکہ فتح ہونے کی بشارت ہے۔ حضرت عمر سنتے رہے، آخر میں عبداللہ ابن عباس سے کہا وَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا فِيهِ نَعْيٌ بِمَوْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا اعلان۔ تو عمر نے کہا ارا ما ترا، میں یہی سمجھتا ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ اب آپ سورت دیکھیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، خدا تعالیٰ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھتے ہیں لوگ جوک در جوک دین میں آ گئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، بس آپ تسبیح بیان فرمائیں رب کی اور حمد بھی کر لے اور اس سے معافی مانگے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ فتح ہو گئی، نصرت آ گئی، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ آ گئے، اور آپ تیاری کر لے۔ یہ تسبیح، تحمید اور استغفار سے یہ اندازہ لگانا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نبوت مکمل ہو گیا ہے، اور اب صرف ایک کام باقی ہے اور وہ ہے سفر آخرت۔ تو سفر آخرت موجود نہیں ہے، لیکن آیات سے بفہوا مستنبط اور مستخرج کیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ طبق ابن عباس هذه الآية على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الدين كمل والناس جاءوا وآمنوا به، اور جو وعدہ خدا نے کیا تھا مکہ کے فتح کا اور نصرت کا وہ پورا ہو گیا۔ تو بس حضرت اب آپ روانگی فرمائیں، فسبح بحمد استغفر انہ کان توابا، توبہ، استغفار، حمد، سب چیزیں ذکر فرمائیں۔